السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ سب سے پہلے تو جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے نیوزی لینڈ میں، جس میں آپ اس کو بار بار مینشن بھی کیا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی اس ویڈیو کو بھی جو ہے بار بار دکھایا جا رہا ہے، جو لائیو سٹریم اس قاتل نے کی تھی، جس کو آئی ڈونٹ نو ابھی تک ٹیررسٹ قرار کیوں نہیں دیا گیا، اینڈ آئی ڈونٹ نو ہم لوگ کیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اتنا سافٹ ایج کیوں رکھتا ہے کہ وہ اس کی فیملی ہسٹری بھی دیکھی جاتی ہے، وہ کہاں سے بلانگ کرتا تھا یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی ٹریول ہسٹری بھی دیکھی جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے ہی واز ناٹ مینٹلی ویل، لیکن جب کوئی جو ہے مسلمان ہوتا ہے تو فوراً سے ٹیررزم کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ احتشام ضمیر صاحب، میں اس دن ایک ٹی وی پریزنٹر کی بات سن رہی تھی، اور اس نے بات کی، آئی تھنک سو اسی میں جو ہے ساری بات ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ہم پوری دنیا کو یہ کنونس کرتے رہے ہیں، ہم سے مراد تھی مسلمس، کہ ٹیررزم ڈز ناٹ ہیو اے ریلیجن، اور یہ بات جو ہے شاید آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ آج جب یہ ہمارے اگینسٹ اٹیک ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، چاہے برما کے مسلمان دیکھیں، جتنا بھی وی آر پرسیکیوٹڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تو یہ بات شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ ٹیررزم ڈز ناٹ ہیو اے ریلیجن۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اس کا ضمیر ہی نہیں ہوتا، اس کے مجھے نہیں لگتا کہ ایک رتی بھر بھی کوئی بھی ایمان ہوتا ہے، ورنہ کوئی بھی کسی انسان کو ایسا جو ہے دکھ نہ پہنچا سکے۔ مائی تھاٹس اینڈ پریئرز آر ود دا وکٹمز فیملیز، میں یہی جو ہے اس پر کہوں گی۔ اور ایک ریکویسٹ میں سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ ہیں، جن کے پاس بھی ایکسیس ٹو سوشل میڈیا ہے، اور جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز ڈو ناٹ پلے دیٹ ویڈیو، چاہے آپ اس کو بلر کر دیں، چاہے جو کچھ بھی کر دیں، اٹ از ڈس ریسپیکٹ ٹو دا مارٹرز اینڈ اٹ از ڈس ریسپیکٹ ٹو دا فیملیز۔ پلیز انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، لیکن ڈو ناٹ ڈسپلے دا ویڈیوز۔ دس از آل دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے تو جو بات ہو رہی ہے آج کل، جس کے اوپر جو ہے پی 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 پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے، ان کا سب کا جو ہے ایک ہی موقف ہے کہ سب کچھ شواہد، گواہان، بینک، سب کچھ کراچی میں ہے، لیکن اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے اسلام آباد جو ہے سب کچھ منتقل کرنے پہ، کہ یہاں پہ اس کی پروسیڈنگز ہوں گی یہاں پہ، اور اس کے بعد نیب کی کارکردگی بھی ایسی کہ جو انہوں نے ریفرنسز پیش کی تھیں وہ نامکمل ہونے کی وجہ سے اور ان آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دی گئی ہیں، اس کو ریوائز کرنے کا کہا گیا ہے، تو پھر دوبارہ نیب کی کارکردگی کی بات ہوگی۔ لیکن جو خورشید شاہ نے کہا ہے اس کے بارے میں کہ جو بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہونا چاہیے، یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ڈسکشن سٹارٹ کریں گے۔ تو مقتل گاہ پنڈی ہے، کبھی آپ شہید کر کے بھیج دیتے ہیں، کبھی پھانسی پہ لٹکا کے یہاں بھیج دیتے ہیں، کبھی کیسوں میں وہاں بھیجتے ہیں، کبھی بی بی کو پنڈی کورٹ میں سے سزا دلوا دیتے ہیں کہ ان کو 7 سال کم سزا ہے، زیادہ سزا دو۔ یہ سارے کارنامے پنڈی میں ہوتے ہیں۔ جی احتشام صاحب، آپ نے سنا کہ یہ جو ہے مطلب جس طرح انہوں نے کہا کہ بار بار جو ہے آپ یہاں پر بھیج دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کوئی بہت ہی ناجائز بات ہے یہاں بھیجنا، یا یہاں پر جو ہے ریفرنسز آگے لے کر جانا؟ دیکھیں، بنیادی سوال سندس و ضمیر یہ ہے کہ نیب جس طریقے سے کام کر رہا ہے، بہت سے حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلو پروسیس ہونے کی وجہ سے اب دیکھ لیں ان کی حکومت کو آئے ہوئے پی ٹی آئی کے 9 مہینے ہو چکے ہیں۔ اب خاص طور پہ جو کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بینکنگ کیس، منی لانڈرنگ والا جو پنڈی میں لانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں سندس اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ نے ٹوٹلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی طرح کا کوآپریشن نہیں دینا۔ سندھ گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پوچھا جائے اس حوالے سے، کوئی انویسٹیگیشن ہے، کوئی انکوائری ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ مہینوں ایک کیس جو ہے نا وہ لٹکتا رہتا ہے۔ اب فائنلی آ کے انہوں نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے زرداری صاحب کہ جی اس کو کیس کو وہاں پہ روکا جائے، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ریورس ہو جائے گا۔ دیکھیں، اب اہم چیز جو ہے نا ساری کی ساری یہ ہے کہ اب جو آپ نے گفتگو سنائی ہے خورشید شاہ صاحب کی، پہلے لفظ یوز ہوتا تھا ضمیر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وچ ہنٹ، اب وہ ریپلیس کس سے ہو گئے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ سے، پولیٹیکل ٹول کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ بھی جس طریقے، اب کل ہی اب میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی ایک رپورٹ ہوا واقعہ کہ ایک معذور، ذہنی معذور جو ہے نا، اس کے اکاؤنٹ میں سے کچھ 1.5 کروڑ روپیہ نکلا ہے، اور وہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ اکاؤنٹ والا کون ہے، انہیں اسی طرح اٹھائی جا رہی ہیں۔ ابھی جس طریقے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے 32,000 ٹرانزیکشن تھی، اب کہا جا رہا ہے 40,000 سے زیادہ ٹرانزیکشن ہو گئی ہیں۔ جس طریقے سے آہستہ آہستہ سب اداروں کے لوگ اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ صدی کا بہت بڑا منی لانڈرنگ کا کیس آئے گا سامنے۔ سر، I think the question is why are all of them so reluctant کہ وہ یہاں پر کیس نہ آئے؟ اچھا دیکھیں، اب جو مجھے یہ صرف انکنوینئنس ہے یا کوئی اور ڈر بھی ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سمجھ نہیں آتی بات، مجھے ڈیفینیٹلی سمجھ آتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اب وہ اس کو ایک پولیٹیکل کیس بنانا چاہتے ہیں، میں حیران ہوں۔ خورشید صاحب نے ایک اور لفظ بھی یوز کیا کہ ہمارے خلاف اس لیے ہیں کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں۔
ہم جمہوریت کا جنازہ یہ نکالنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی, ضمیر یاد ہوگا پچھلی دفعہ اینٹ سینٹ بجا کے جانے والی بات تھی, گئے پھر 2-2.5 سال کے بعد واپس آئے, معافی تلافی کر کے سب کچھ ہو گیا. پھر آپ کا انٹرویو یاد ہوگا ان کا جس میں وہ کہتے ہیں نیب کا چیئرمین اس کی کیا جرت ہے کہ میرے خلاف کوئی بات کر سکے. اب دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, جس طریقے سے گواہان پیش ہو رہے ہیں, خاص طور پہ لندن والا جو ایک گواہ اب یہاں پہ پاکستان میں آ گیا ہے, ضمیر میں نام بھول جاتا ہوں اکثر ان کا, اسلم سم تھنگ جو دبئی سے اس کو لے کے آئے. اب اس نے ساری چیزیں سندس بتا دی ہیں کھول کے, بلیک اینڈ وائٹ کے بھی, کس طریقے سے منی لاؤنڈرنگ ہوتی تھی, کس طریقے سے ایک کے بعد دوسری ایان علی پیسہ لے کے دوڑی جاتی تھی, اور 5 لاکھ اور 1 ملین جو ہے نا وہ تو کہتے کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی, کوئی اتنی بڑی بات, اتنی مطلب یہ بڑے سکیل پہ جو ہے منی لانڈرنگ ہوتی تھی. اب اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیا فائنل ہے ان کیسز کا ہونے جا رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے انکوائری سٹیج سے چیزیں چلی گئی ہیں, انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے, ریفرنس از اباؤٹ ٹو بی بلٹ. سر فنالے کی طرف ہم آگے آئیں گے کیونکہ اس میں نیب کی کارکردگی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنا کیس پیش کرتی ہے, ورنہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا. ضمیر صاحب مجھے بتائیں, جمہوریت کی بات کی ابھی احتشام صاحب نے, تو جمہوریت وہ کہنے لگتا ہے ہی نہیں. خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جمہوریت ہے ہی نہیں, بلکہ ایگزیکٹ ورڈ میں بتا دوں, ضمیر نے کہا ہے کہ ہمیں جمہوریت مانگنے کی سزا دی جا رہی ہے. بس یہ جو ہے نا, خورشید شاہ صاحب ماشاءاللہ چیمپئن ہیں جمہوریت کے, اور آنے والے دنوں میں جب ان کی بھی کیس وغیرہ سامنے کھل جائیں گے, کیونکہ کافی کچھ انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں, انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, شام صاحب تو پھر خورشید شاہ بتائیں گے ہمیں کہ کیا وجہ کیا. اور دوسرا یہ جو بار بار رونا پنڈی کا رو رہے ہیں, ان کو کوئی یہ بتائے کہ وہ سمبولکلی پنڈی کہا جاتا ہے, ورنہ وہ جو دفتر ہے نا شام صاحب, یہ ہمارے دفتر سے کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی نہیں ہے. میلوڈی میں وہ آفس ہے, اسلام آباد میں وہ آفس ہے جہاں پہ وہ نیب عدالت ہے, جہاں پہ وہ نیب کے سارے لوگ بیٹھے ہیں, جو منگی صاحب جن کا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سندھی ہیں اور وہ کوئی پرسنل وینڈیٹا سیٹل کر رہے ہیں. اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ سندس اور شام صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کراچی ہی واپس, اور پھر دوبارہ سندھ ہائی کورٹ میں دوبارہ اپیل ڈال دی ہے کہ جی یہ کراچی سے منتقل نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو سرپرائز پہ سرپرائز مل رہے ہیں. اگر وہاں سے معاملات بیٹھ کے نیب آپریٹ کرتی تھی تو ان کے مولز ہیں وہاں پہ, وہ فوری طور پر جو ہے ان کو انفارمیشن مل جاتی تھی کہ کس کو پکڑنے جا رہے ہیں کہاں پہ. اب جو ہے ان کو ایلیمنٹ آف سرپرائز مار رہا ہے. ابھی جو انہوں نے پرسوں رات 2 بندے پکڑے وہاں سے, ایک حیدرآباد سے اور ایک کہیں اور سے, وہ جو سندھ بلڈنگ اتھارٹی اور پتہ نہیں کہاں کس ڈپارٹمنٹ کے, ان کو بھی اب منتقل کیا ہے. ابھی بھی ان اداروں میں ایسے لوگ ہیں جو شاید تھوڑے سے پیسے شیسے لے کے, نہیں دیکھیں ظاہری بات ہے, نیب کے چھوٹے موٹے اہلکار, دیکھیں نیب کے چھوٹے موٹے اہلکار تو انہوں نے خود بھرتی بھی کروائے ہوئے ہیں نا. اگر آپ کو یاد ہو, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں کہ چلیں چیئرمین نیب کی تو واحد یہ ایک وہ اپوائنٹمنٹ ایسی ہے کہ جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مشاورت کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو کہہ کے چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں یہ لگواتے رہتے, کلرک لگوا دیا, انویسٹیگیٹر لگا دیا, آئی او لگوا دیا, انویسٹیگیشن آفیسر, اس قسم کے. تو یہ جو ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز جو ہے وہ ان کو بہت تکلیف دے رہا ہے. اب اس دن بشیر ممباٹ کو اٹھایا گیا, ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ بھی پکڑا جائے گا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرنٹ مین تھا موصوف, وہ جو ان کے وہ انور مجید اور وہ سارے سب کا کہ جی وہ سارے اس کے پاس سارا ریکارڈ تھا کہ وہ پیسے کہاں پہ جائیں. اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ جناب اگر یہ پنڈی جو کہتے ہیں, یہ حالانکہ یہ اسلام آباد میں یہ آفس ہے جہاں پہ یہ کیس سارے منتقل ہو رہے ہیں, اور یہ سمبولکلی جان بوجھ کر شام صاحب ہمیں نہیں نا کہ جان بوجھ کر ایک پنڈی کا نام لیتے ہیں کہ جی پنڈی میں کیا. اس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرق کیا ہے, مطلب آئی تھنک ان کو تو صرف یہ کہ وہاں پر ہو, جو بھی انہیں وہاں ہو, اس کے علاوہ پنڈی کا اسٹیبلشمنٹ کو ریفر کرتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی جب پنڈی کا نام لیتے ہیں نا, خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری, یہ ایک طرح سے اس طرف یہ پھر اچھا یہ پنڈی کا نام لیتے ہیں, وہ موصوف جو ہیں بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ خلائی مخلوق کہتے ہوتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ انجینئر وہاں سے ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اب جو معاملات ہیں, اب یہ جس طرح اچھا ابھی یہ جو معاملات تھے کہ جی رجسٹرار نے اٹھا کے جو ہے وہ سارا, کیونکہ وہ ہیپ ہیزرڈلی کیس سارا وہاں سے نکال کے یہاں موو کیا گیا ہے. ایف آئی اے کی بہت ساری فائلز تھیں, ان کو نکال کے اب ان کو سیکوینسز کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کیا طریقہ, نیب کی کمزوریاں ہیں نا, سندس یہ نیب کی کمزوریاں ہیں. ہم ان کو پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ ہم کیوں ایسے موقع دے دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جی دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس کیس میں جان نہیں ہے, اس کا جو ہے وہ سیکوینس خراب ہے, جعلی اکاؤنٹس ریفرنس نیب کے جو حوالے سے جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے وہ رجسٹرار نے کہا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں اور ان آرڈر نہیں ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو اب جمہوریت کی جو آپ نے بات کی خطرے میں پڑ جاتی ہے اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این,
اور خاص طور پر پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کے تو ابھی نئے نئے معاملات سامنے آنے شروع ہوئے ہیں نا ابھی، مطلب وہ دیکھیں وہ تو پاناما سے شروع ہوا 2016 اپریل سے، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے معاملات جو اس کے بعد ابھی وہ چل رہے ہیں پی ایم ایل این کی سائٹ پہ. تو یہاں تو پہلے ایک دفعہ ہوا تھا 2014-15 میں جب انہوں نے لے دے کے کچھ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی سیاست میں پیچھے ڈال دیا تھا. لیکن ساری چیزیں پہلی دفعہ تو فیس نہیں کر رہے. جیل تو زرداری صاحب بھی پہلے جا چکے ہیں. وہ تو کہہ بھی چکے ہیں کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. کوسچن از احتشام صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نیب کو کیا ہم اس وقت یہ ایکسکیوز دے سکتے ہیں کہ اچھا انہوں نے آرڈر نہیں کیا؟ مطلب وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے فریش گریجویٹ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایک بہت بڑا ادارہ جو کہ ملک کے ایکس پولیٹیشینز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کیوں موقع دے رہے ہیں؟ دیکھیں سندر، اس سوال کا جواب تو بڑا واضح طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ انگلینڈ کو جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی گورنمنٹ میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے ضمیر جو یہ کام کرتا ہے. پرائیویٹ ایجنسی جو ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے وائٹ کالر کرائم جو انرتھ کرنے کے لیے، وہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہے مرحومہ بے نظیرہ صاحبہ کے پہلے دور میں SCS کو ٹیکنا جو ہے نا ٹیکس بڑھانے کے لیے لگائے گئے تھے، جس پہ زرداری صاحب کا مال جس پہ کھایا تھا، اگرچہ اس میں رائی ہو گئی تھی. وہ تو ریونیو کلیکشن کے لیے لگائی گئی. میرا مطلب باہر کی ایجنسیاں ہوتی ہیں بہت اس طرح یہاں پہ دیکھیں اب سوال بڑا اہم ہے. ابھی آپ نے منگی صاحب کی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پرانا اسکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ جب پاناما کا کیس آیا تو منگی صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تو آپ نے بڑا ہیل کیا تھا زرداری صاحب نے، پوری پیپلز پارٹی نے. اب دیکھیں بات بڑی سمپل ہے ضمیر، کہ آپ چاہے پیپلز پارٹی ہے PMLN ہے، دونوں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی ڈسکریشنری پاور ہیں، اتنی پاور چیئرمین کو دی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ انویسٹیگیشن، انکوائری، ریفرنس کسی سٹیج پہ بندے کو گرفتار کرا سکتا ہے. بھائی دو دفعہ آپ نے یہ باریاں لی ہیں، آپ اس کو خدا کا واسطہ ہے کیوں آپ اس کو ختم کر دیتے نا. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ بات ہوئی ہے ضمیر کہ نواز شریف صاحب سے کہا گیا کہ جی نیب لا جو اس کو آپ کہتے ہیں بلیک لا ہے، اس کو ختم کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو بھگت لیا، باقی ابھی بھگتے ہیں. مطلب یہ اسکور سیٹل ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ. مجھے پتا کیا لگتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے لیے بولا ہوگا، ایگزیکٹلی انہی کے لیے بولا تھا. دیکھیں ابھی تک ان کو بھی آپس میں ملنا پڑ گیا. میں آپ کو بتاؤں ایک خبر کی بنیاد پہ کہ ابھی تک ضمیر ان کی اس طریقے سے بلاول صاحب کو بھیج دیا دباؤ میں آنے کے بعد، اور یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا کہ جب انہوں نے اندازہ کر لیا کہ جی کوئی ہم تحریک نہیں چلا سکتے، کوئی ہم جوائنٹ اپنا کوئی پروسیشن جوائنٹ کوئی ریلیز نہیں نکال سکتے بڑی ان کے خلاف، بڑا جلسہ جلوس نہیں کر سکتے. ان کو اندازہ ہو گیا. اور فضل الرحمان صاحب جو گڈی لٹ گروپ جن کو میں کہتا ہوں، انہوں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی. اب دیکھیں لوگ تیار نہیں ہیں. ابھی آج ہی ایک سروے چھپا ہے جس میں آپ دیکھ لیں، کہا گیا کہ جی آپ عمران خان صاحب کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں. کوئی 62% لوگوں نے کہا کہ جی 52% نے مطمئن ہے، کوئی غالباً 18 نے کہا مطمئن نہیں. اور ویسے بھی سروے نہ ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں. کہاں پہ بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں جو کرنی چاہیے وہ کی جائیں گی. اب سوال یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، احتساب کی بات ہو رہی ہے، باجوڑ میں عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا جی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی. سیاق و سباق سے ہٹ کے ان کی بات کو آگے لے جایا گیا. انہوں نے ایک جگہ کہا کہ جی میں مودی سے بات کر سکتا ہوں، اور پھر دوسرے لمحے انہوں نے جو بات کی، پھر پاکستان کے ریفرنس کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو آپ پیپلز پارٹی PMLN کہتے ہیں جی مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہم سے تیار نہیں. لیکن بھائی سوال یہ ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا ہے بھائی، تم انڈیویجولز کو بچانے کے لیے تھوڑی کرنا ہے. جتنے سیریس نوعیت کے کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، ٹیکس ایویژن کے، ایسٹ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں. ابھی یہ کسی کو نہیں پتا، کوئی بھول گیا یار ذرا نکال کے دکھائیں، کوئی اگر نکال سکتے ہیں. جو نواز شریف صاحب نہ اٹھے تھے کہنے لگے ایسٹ بیونڈ مین، میرے اگر ایسٹ میری اس سے زیادہ ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، ان کی ایگزامپلز اور کمپیریزنز تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے. اگر وہ مودی سے بات کر رہے ہیں امن کے لیے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، تو وہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک جیل میں جو کنوکٹڈ کرمنل ہے اس سے بات کیوں نہیں جا رہی، ہاتھ کیوں نہیں ملایا جا رہا. اور ویسے بھی جب یہ کمپیریزنز دیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ جو ہے وہ بنتا نہیں کہ کس کو کس سے، وہ ایپلز اینڈ اورنجز والی بات ہی ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی کمپیریزنز ہوتے ہیں. آگے اگر بڑھا جائے نیب کے پاس بھی، میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ان آرڈر ہونا کسی چیز کا، یا ڈو یو تھنک دس از ایز امپورٹنٹ کہ اس کو ریٹرن کر دیا جائے اور آگے جو ہے کیس کو نہ بڑھایا جائے؟ نہیں دیکھیں وہ انہوں نے یہی کہا ہے. ابھی تو پرسوں تو ان دونوں باپ بیٹے کو بلایا نا اور کوسچنئر تیار کر لیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 100 کوسچنز، اٹ از اے ویری ویری ایکسٹینسو اور بہت ہی بیونڈ ایوری تھنگ کوسچنز پوچھے جا رہے ہیں. بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے انویسٹیگیشن لیول پہ اب ڈائریکٹ پہلی دفعہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ انویسٹیگیشن شروع انویسٹیگیٹ کریں گے اور کوسچنئر دے رہے ہیں. اور یہ بہت باعزت طریقہ ہے ویسے شام صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ ان کو کوسچنز آپ بلا
بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو 100 سوال پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ ان کے جوابات دے دیں. اس میں برائی کیا ہے؟ وہ لفظ آپ نے سنا تھا نا جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ کس قسم کا یہ کویسچنئر ہے. نہیں کس قسم کا دیکھیں تو کیا کویسچنئر, کیا مطلب اب اگر نہیں ایک منٹ اب اس کویسچن میں اگر یہ لکھا ہوا, مجھے نہیں معلوم, میں نے دیکھا نہیں ہے, اگر اس کویسچنئر میں یہ کویسچن ہے کہ جی زرداری صاحب آپ کے ایان علی کے ساتھ کیا تعلقات تھے, تو پھر وہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ویسا کویسچن نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر سوالات توڑتے ہیں. ایان علی کو بچانے کے لیے کون پہنچ گیا تھا, ایان علی کو کون سے جو وکیل ہیں, پائے کے وکیل جو ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ ان کے لیے پیشیاں بھگت رہے. ایک ماڈل گرل جو کہ کچھ $5 لاکھ لے کے جا رہی تھی پاکستان سے باہر, اس کو بچانے کے لیے پوری پیپلز پارٹی باہر نکل آئی تھی. تو اگر وہ نیب کوسچن پوچھ لیتی ہے تو میرے حساب میں پوچھنا نہیں چاہیے, لیکن اگر پوچھ لیتی ہے تو ٹھیک ہے نا, بھی پوچھ سکتی ہے کہ جی آپ کا یہ تعلق ہے. اچھا اب بیسک جو میرے کوسچنز ہیں نا وہ یہ ہے, ان سے پوچھنا کیا ہے کہ جی یہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا جس کے تحت آپ نے یہ پراپرٹیز خریدی. اب وہ پراپرٹیز کی آپ لسٹ دیکھ لیں, مطلب وہ پتہ نہیں کوئی مے فیئر اور پتہ نہیں کون سے وہ پارک لین اپارٹمنٹ بلڈنگز یا پتہ نہیں کیا واٹ ناٹ, مطلب آدھا کراچی کا جو پوش علاقہ ہے وہ موصوف ان کے پاس ہے. مطلب وہ جو کون سا کلفٹن ہے سر جی, ان کا گھر جو ہے جس کو کیا کہتے ہیں جہاں پہ وہ بلاول ہاؤس ڈکلیئر ہوا ہے, 8 کلفٹن یا پتہ نہیں جو بھی ہے, وہ پوری سیریز میں 7 جو گھر ہیں وہ بھی خرید لیے زبردستی. ان کو چھوڑ کے جانا پڑا, ان لوگوں کو کہا کہ بھئی اتنے پیسے دیں گے, یہ دینا ہے تو دے دو ورنہ پھر تمہیں فارغ کر دیں گے. اب وہ اس کو جناب سیکورٹی میئرز پہ. اب شام صاحب آگے سوال کیا ہوگا کہ جی یونس کدوائی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا, اس نے وہ بینک کیوں بنوایا, پھر اس کے بعد آپ نے اس میں اچھا پھر اس کے بعد اس سے زیادہ اور یہ پوچھیں گے کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا جو فیک اکاؤنٹس میں اسی کے ارد گرد ہی گھومیں گے نا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس کے جو فیک اکاؤنٹس میں آپ ڈپوزٹ کرتے رہے ہیں. پھر بلاول صاحب سے یہ پوچھیں گے جس پہ وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے جس کے جو بلز پہ اچھا اس پہ ایک بریک کے ٹائم میں واپس آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سوالات یہی پوچھے گئے تھے نواز شریف صاحب سے بھی, لیکن آج تک ان کی پارٹی جو ہے وہ اس بات کو جسٹیفائی نہ کر سکی, اور وہ کہتے ہیں ابھی بھی جو ہے ہی از ناٹ پروون, اور ابھی آگے بات جو ہے وہ جائے گی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. ضمیر صاحب آپ جو ہے اپنی بات بھی کنٹینیو کیجیے گا, ساتھ ہی بتائیے کہ بلاول نے جو ہے یہ کہا ہے کہ چاہے آپ کوئی فرشتہ صفت انسان بھی جو ہے ناب کا چیئرمین لگا دیں, یہ ادارہ اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ آپ اس کو اس سے جو ہے الگ نہیں کر سکتے. اٹ ول اسٹل بی اے پولیٹیسائز پلیس. آپ اس پہ کیا کہیں؟ ویسے یہ شام صاحب بڑی زبردست بات کی ہے کہ اپنے والد صاحب کی ویراسٹی اور ان کے وزڈم کو انہوں نے کوسچن کر لیا ہے, جنہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا. بھائی خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, یا پھر میرے خیال میں شاید خاقان عباسی صاحب تھے اس وقت جب یہ لگے ہیں, یا مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں. اینی ہاؤ, لیکن بات یہ ہے کہ جی وہ تو اب وزڈم کی بات ہے نا کہ چیک کرنے کی, ہمارے بھی ڈاؤٹس آتے رہتے ہیں, ہم ان کے چیئرمین کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتے, لیکن وہ تو کالا قانون ہے, ایوری پرسنز پولیٹیسائز, وہ تو یہی کہیں گے نا, ساری بات ہے. جس کے اوپر بھی جب پڑے گی, اب اگلے دن وہ ایک شخص نے وہ کر لی سوئسائڈ کمٹ کی ہے, بریگیڈیئر اسد منیر صاحب نے, اور سب نے جناب نیب کی ایسی تیزی پہ کرنا بھیج دی. او بھائی خدا کا خوف کرو, ایک اتنا سا کیس, ایک پلاٹ کو ری الاٹ کیا گیا ان کو, اور سی ڈی اے کے کافی سارے لوگ تھے اس میں انوالو تھے, ان کا بھی نام آ گیا, انہوں نے سوئسائڈ کمٹ کر لیا. there must be something else. لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ نیب کو نیب جو ہے اس طرح ٹارگٹ کر دیا. اب میں بلاول والی چھوٹی سی بات, کیونکہ آپ نے یہ بات مینشن کی ہے, دیکھیں لیٹس ناٹ انڈرمائن, وہ ایک بہت وہ اس طرح کا ایک ایونٹ ہے کہ یو کین ناٹ گیٹ اوور دس. اٹس ویری ہارڈ بریکنگ فار دی فیملی. I understand بٹ سیئنگ کہ جی نیب کی وجہ سے اور بھی مزید خودکشیاں ہوں گی, کیونکہ نیب جو ہے ذلیل کرتا ہے, بہت برے طریقے سے مطلب لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے, ہتھکڑیاں لگاتا ہے, یہ کرتا ہے. بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا میں صرف شام صاحب یہ بلاول صاحب جو کہتے ہیں نا کہ میرا مطلب میرے کہاں سے معاملات آئے ہیں, اب پھر وہ آپ کہیں گے کہ میں بار بار اس کا نام لیا, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ہی اکاؤنٹ ہے, فیک اکاؤنٹ ہے, جس سے بلاول صاحب کی ٹکٹس, ان کی بہنوں کی ٹکٹس, ان کے کیکس, برتھ ڈے کیکس کی پیمنٹس, ان کے کھانوں کی پیمنٹس ایک ہی اکاؤنٹ سے, اور پھر محترمہ
ایان علی کی بھی ٹکٹس اسی اکاؤنٹ سے لیے جاتی ہیں. اب شام صاحب مجھے بتائیں کہ میں غلط ہوں, مجھے بتائیں نا. اب یہ کہتے ہیں, اور وہ ایان علی وہ ہیں جو منی لانڈرنگ کرتی ہوئی ریڈ ہینڈڈ پکڑی گئی. چلیں اس میں اب یہ, اب بلاول کہتے ہیں جی میرے اوپر کیوں آ رہے ہیں, میرا تعلق ہی کیا. ثاقب نثار صاحب نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا تھا کہ یہ معصوم بچہ ہے, اس کو چھوڑ. بالکل. اچھا احتشام صاحب, کوشچن جو ہے نا, یہ جو سوسائڈ ہوئی, اٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ بالکل اینڈ تھاٹس فار دا فیملی. ہی واز ڈیفینیٹلی واز اے گریٹ مین. اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ جو یہ ہوا. لیٹس ناٹ go behind the cause of it یا جو بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے, لیکن کیا ہوا the question it has to be investigated. کیا ہوا سر؟ the question is کہ نیب کے جو پروسیجرز ہیں, جس طرح انویسٹیگیشن ہوتی ہے, یا وہ ایک بات جو کی گئی تھی نا کہ they can not differentiate between کہ اچھا کرائم کہاں پہ ہے اور کہاں پہ انکنسسٹنسی ان ریکارڈز ہے, کہ وہ ایک ہی طرح ڈیل کرتے ہیں جہاں پر انکنسسٹنسی ہو یا جہاں پر کرائم ہو. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی یو تھنک کہ کچھ ریوائز ہونا چاہیے ان آفیسرز کی جس طرح ڈیلنگ ہے یا جس طرح وہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات جو یہاں پر بار بار کی جا رہی کہ انٹیگریٹی کی بات تھی ان کی. دیکھیے سندس, اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ نیب کی کارکردگی, بالکل نیب لا کے حوالے سے جس کو بلیک لا کہتے ہیں, سر یہاں پہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کی بات بھی کی گئی ہے جو ڈیلنگ کرتے ہیں. اوکے, ڈسکریشنری پاور جو ہیں ان کی چیئرمین کی, اور شبابدیدی اختیارات جس کو کہتے ہیں, بہت زیادہ ہیں. بالکل. بھئی سوال یہ ہے کہ جب جو بھی کوئی لیڈر یا پولیٹیشین, خاص طور پہ زرداری صاحب کی فیملی میں سے اور نواز صاحب کی فیملی میں سے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کسی انویسٹیگیشن انکوائری شروع ہوتی ہے, کوئی ریفرنس کی بات ہوتی ہے, ایک دم سے جناب طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے. ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا, ان سے پہلے ایڈمرل فصیح بخاری صاحب جو ہے نا, وہ چیئرمین تھوڑے عرصے کے لیے لگائے گئے تھے. وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ایک بزنس ٹائکون کے کہنے پہ, اور جناب زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ کس آدمی کو لگائے جا رہے ہیں. وہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ان کے لیے اچھے ثابت نہیں, کیونکہ تھوڑے دنوں بعد ریزائن کر گئے. ان کو بار بار انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو کہ سپریم کورٹ ہمیں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دے رہی. دیکھیں بات یہ کہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا تھا اس وقت, آج سے غالباً یہ 8-10 سال پہلی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں روزانہ 8 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہو رہی ہے. اس پہ بھی ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی, بڑا غصہ بھی ان کو آیا تھا, زرداری صاحب کو, باقی لوگوں کو. بھئی سوال یہ ہے کہ اب پاکستان کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ اب گورنیبل نہیں رہا. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ریسورسز اتنے ڈپلیٹ ہو گئے ہیں کہ جب تک اس پہ آپ اس کو ایک بڑے پیمانے پہ اس کو ریویو نہیں کرتے کہ اس کی ایگزسٹنس کیسے ہوگی, یہ نہیں چلے گا. آپ کے ذرائع ختم ہو رہے ہیں, بالکل ڈرائی ہو رہے ہیں. اب چوروں سے ہی پیسہ ریکور کرنا ہے. انہی حالات میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے تو پیش بندی کی جانا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو لیکیجز, کرپشن, بیڈ پریکٹسز, یہ ساری ہیمریجنگ بند ہو. اب اس حوالے سے اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اب ان کو کہا جا رہا ہے, میں یہ نہیں کہتا, نیب کی بہت سے حوالوں سے کہا جاتا ہے نیب زیادتی بھی کرتا ہوگا, لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ کو ادارہ آپ کے پاس ہے نہیں. ابھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی نیب کو ختم کر کے آپ سویلین جو ہماری عدالتیں ہیں اور ان کے سر ایف آئی اے کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ بالکل سرکار کے انڈر ہے. ایف آئی اے نے جو کیس کیا تھا بنیادی طور پہ یہ ایف آئی اے نے انداز کیا ہے منی لانڈرنگ والا کیس. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اب آپ اگر اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہمیں کوئی ان سے انصاف نہیں ملے گا, بھئی انصاف آپ کو ملے گا 2 اور اس کے بعد آپ کی دیکھیں سٹیجز ہیں, ہائی کورٹ ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ ہے, آپ جائیں گے وہاں. لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی یہ سوال پوچھا جائے کہ جی آپ کے پاس یہ کیسے پیسہ ہے. ابھی زرداری صاحب کو پرابلم اپنا تو ہے, ان کو بلاول کا بہت زیادہ پریشانی ہے. نہیں سر, اپنی بہن کی بھی زیادہ بہت زیادہ پریشانی ہے. بلاول شاید نکل جائے گا, بلاول میں اتنا ایشو نہیں. دیکھیں میں بتاؤں, بلاول کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے. ضمیر, جب آپ کے اکاؤنٹ میں ڈھیر پیسے آ رہے ہوں, آپ نے کہیں سے کرپشن نہیں کی, آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا, آپ سے پوچھا جائے گا تو ضمیر صاحب یہ پیسہ بتائیں کہاں سے آیا. آپ بتائیں گے نا کہ میرے والد صاحب نے بھیجا, والد صاحب نے کہاں سے بھیجا. تو میرا خیال ہے یہ سوالات پوچھے جائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں, اور اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی جائیدادوں کے بارے میں آیا, میں حیران ہوں کہ صرف ضمیر 8 بڑی جائیدادیں جو ہے نا وہ اموویبل پراپرٹی جو ہے نا وہ تیمینہ دورانی جو ہے نا ان کی بیگم, ان کے نام. اور پھر آپ سے میں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ یقین کریں میں خبر سنتے سنتے تھک گیا تھا کہ جو نصرت شہباز صاحب ہیں, جو پہلی بیوی ان کی ہیں, ان کے کتنی جائیدادیں ہیں, کس کس شہر میں ہیں, کون سی جگہ پہ ہیں,
پھر ان کے کاروبار کہاں کے ہیں, رمضان اور بچوں کی جائیدادیں ختم ہونے کا نام نہیں لے ویسے بڑی سر آپ صرف اس کی بات کرتے ہیں, اگلے ٹاپک کی طرف بھی چلیں گے کہ صرف یہ نہیں, آپ دیکھیں نا اسپیکر سندھ اسمبلی کے گھر گئے تو گھر کے اندر جتنا ان کے پاس سونا پڑا ہوا ہے کنٹروورشل ہے کہ وہ ان کے گھر کی فوٹیج ہے کہ نہیں ہے, وہ کسی اور کے بھی کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ کم نہیں ہے, کم نہیں ہے. بالکل ان کی اپنی بھی ہے, حلال کی کمائی بھی ہے. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں. اس کے اوپر فواد چودھری نے جو ہے وہ کیا کہا ہے, جو پلی بارگین کی انہوں نے ایک آپشن دی ہے کہ آپ جانا ہی چاہ رہے ہیں, آپ کو ہم ہر فیسلٹی یہاں پہ دے چکے ہیں, ہر آپشن دے چکے ہیں, آپ نہیں لینا چاہ رہے تو آپ پلی بارگین کیجئے. یہ سنتے ہیں, اس کے بعد اس پہ جو ہے ڈسکشن کریں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ صحت کے اوپر کھیل کے اکاؤنٹیبلٹی رک جائے, صحت کے اوپر کھیل کے آپ کا علاج کے بہانے یہ کیا جائے کہ احتساب کا عمل رک جائے, پلی بارگین کی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لازماً باہر جانا ہے اور آپ کی صحت خراب ہے تو آپ پلی بارگین میں اپلائی کریں اور نیب جو ہے وہ اس کی کنسیڈریشن کریں. جی فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صحت کے اوپر کھیل کے آپ احتساب کا عمل روک دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے لازماً باہر جانا ہے, پلی بارگین کی آپ کے پاس آپشن ہے, آپ پلی بارگین کیجیے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں. یہ دیکھیں نا, اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس دن ٹویٹ کی کہ آئی وانٹڈ ٹو میٹ نواز شریف, اور ان سے میں لیکن آئی واز ڈینائیڈ, اور یہ اس میں کہا گیا کہ کنسرنڈ اتھارٹیز نے کہا کہ گورنمنٹ لوگوں نے کہا ہے. اور اس کے بعد پھر جو جواب بزدار صاحب نے, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے دیا ہے کہ جی شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. کیا حکومت نے نہیں سر, وہ کرتے رہتے ہیں, پہلے بھی من پسند جگہ علاج کی پیشکش نہیں کی, یا نواز شریف کو اپنے بھائی کے بنائے ہوئے اسپتال اور اپنے ذاتی 2 اسپتالوں پر بھی اعتبار نہیں کیا, نواز شریف محض ضمانت کے لیے اسپتال نہ جانے کا دباؤ نہیں, مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کیا شریف میڈیکل سٹی اور اتفاق ناقص علاج مہیا کرتی ہے. اب یہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے, شام صاحب ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کہاں پہ ان کو نہیں کہا جا رہا کہ جی یو نیم دا ہاسپٹل. اور وہ اس دن بھی جو بات ہوئی تھی کہ سروسز ہاسپٹل میں سے جب نکل رہے تھے ان کو کہا تھا کہ جی بالکل سامنے اپوزٹ, بالکل 1 منٹ کے فاصلے پہ یہ PIC ہے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, آپ کے بھائی نے بنایا ہوا ہے, اس میں ایک ایسا کمرہ نہیں تھا جو آپ کے شایان شان ہوتا, لیکن آپ کو اس لیے سروسز ہاسپٹل میں رکھا ہے کہ یہاں سے 1 منٹ کے فاصلے پہ, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ کو فوری طور پر ریموو کرا کے وہاں پہ آپ کو جو لیٹسٹ, مطلب جو آج کی لیٹسٹ مشینری جو ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری جو ہے, اس پہ آپ کو چیک کیا جا سکتا ہے, جو ان کے اپنے بھائی نے بنایا ہوا. پھر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی ذکر آیا. اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ لگائی صرف رٹ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے اور باہر جانا ہے اور صرف علاج کروانا ہے تو لندن سے کروانا ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر فواد چودھری صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھی پیسے دے دو اور جو تمہارے ذمہ نکلتا ہے لیکن چلے جاؤ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ہم مطلب جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی دے دیں اور وہ چلیں. اور پھر شیخ رشید صاحب نے بھی اس پہ حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے, وہ بھی ذرا شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. پہلے مجھے احتشام صاحب بتائیے گا, اگر بات اس پہ آ جاتی ہے جس طرح بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشین ہے جو پاکستان میں دستیاب نہیں ہے, جو ان کو کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو گیا ہے اور اسی سے جو ہے انہوں نے وہ چیک کرانا ہے, اگر ایک آپشن یہ آ جاتی ہے اور دوسری وہ کہتے ہیں کہ باہر آپ صرف تب جائیں گے اگر آپ پلی بارگین کرتے ہیں, تو کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ڈیڈ اینڈ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں, ڈیڈ اینڈ تو آ چکا ہے, ڈیفینیٹلی آ چکا ہے. جس طریقے سے نواز شریف صاحب علاج اپنا نہیں کروا رہے ہیں اور میرا خیال ہے اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا, انہوں نے کہہ دیا ہو میں نے ایک چیز پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, شاہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ خواجہ حارث نے ان کو اسٹریٹجی بتائی ہے کہ دس شوڈ بی یور اسٹریٹجی کہ آپ نے لوکل علاج نہیں کرانا, تب ہمارا کیس اسٹرانگ ہوتا ہے. چلیں یہ کوسچن بھی لے لیتے ہیں, اور یہ دوسرا یہ بھی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں یہاں علاج ہو ہی نہیں سکتا اور وہ مشین بھی پروف کر دیتے نہیں ہو سکتا, تو یہ کیسا ڈیڈ اینڈ ہوگا؟ ایک چھوٹی سی کا جواب لیں گے. کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول دے واسطے ضمانت دلا دے. نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا, نہ ان کو دوائی پسند, نہ بستر پسند. مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا؟ 2 مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے, باہر جانا ہے. جی احتشام صاحب کیا ہوگا اس ڈیڈ اینڈ کا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے لا آف دی لینڈ تو یہی کہتا ہے کہ جو علاج یہاں پہ کرایا جائے گا باقی لوگوں کے لیے وہی نہیں کے لیے. بات یہ ہے کہ اب وہ طبی بنیادوں پہ کل ان کی
سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں تاریخ ہے اس حوالے سے ان کو ضمانت ملتی ہے نہیں ملتی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں پرسنلی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس پہ ہمیں جس طرح بہت سارے لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں فارن اگینسٹ، بھائی بات یہ ہے کہ بار بار بات آتی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، 2 دفعہ بائی پاس ہو چکا ہے، ایک وین ریپچر ہو چکی ہے، ان کو کڈنی کا بھی سیریس پرابلم ہے، ان کو شوگر بھی ہے، کلوز ٹو 70 ان کی ایج ہے. میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا کہ اگر کوئی راستہ نکال کے باہر بھیجا جائے علاج کرا کے وہ واپس نہیں آئیں گے بھائی پولیٹیکل لیگیسی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے وہ ضرور آئیں گے. اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم ایموشنل ہو کے ہم سوچتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا کبھی کیسز سے جان چھوٹ جانی چاہیے، ان کو کیسز پہ کوئی ریلیف ملنا چاہیے، وہ تو کیس چلیں گے. میں کہوں یا آپ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے کہ بھی کسی کی صحت کا معاملہ ہے، اس پہ میرا خیال ہے نہ پیپلز پارٹی نہ پی ایم ایل این کو سیاست کرنی چاہیے، نہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو کرنی چاہیے. اچھا جلدی سے میں ایک اور بات جو یہاں پہ کرنا چاہوں گی، این آر او کی بات بھی کیونکہ اس سے جڑی ہوئی ہے. خورشید صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب بار بار این آر او کی بات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مانگا ہوا ہے، لیکن کسی مانگا نہیں. نام تو لے کے بتائیں گے، آپ کو شارٹ سناتے ہیں شیخ رشید صاحب نے نام جس میں لے دیا ہے، پھر اس پہ بات کریں گے. میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو این آر او مانگتے سنا اور دیکھا. وہ ٹی وی پہ آ کے میرے سے مقابلہ کر لے، زیادہ سے زیادہ میری سیاست چلی جائے گی نا، یہی ہوگا. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں. عمران خان کے پاس ڈھیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں. جی ضمیر صاحب نے نام لے دیا، بتا دیا. یہ دیکھیں نا بات یہ ہے نا کہ یہ اور یہ دیکھیں شام صاحب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، ورنہ شیخ رشید صاحب نے اب اتنا بڑا چیلنج دیا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو میری سیاست ختم ہوتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ شام صاحب آپ نے بھی کہا نا کہ بھی کیا فرق پڑتا ہے، جانے دیں باہر. اور ابھی معاملات یہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے بات کر رہی ہیں نا، واٹس ایپ کر رہی ہیں، تو سوشل میڈیا پہ لوگ سوال کر رہے ہیں ان سے کہ جی آپ کی ایک اور بہن بھی ہیں جو سمدھی اعلیٰ جو اسحاق ڈار صاحب ان کی بہو ہیں، وہ تو کبھی نظر نہیں آئی نا، ان کے اتنے سکے باپ نہیں ہیں. اور پھر اس حد تک بھی بات ہو گئی کہ شام صاحب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سیاسی رشتہ جیت گیا، مطلب سیاست کی رشتہ داری جیت گئی، کیونکہ بلاول جو ہے وہ اپنے چلا گیا نواز شریف صاحب کو ملنے، لیکن ان کے سکے بیٹوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا. مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ سکے وہ کیسے آئے یار، وہ آئے گرفتار ہو جائیں گے، آئیں پھر گرفتار ہو جائیں گے سر، ہو جائیں نا، پھر باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. پہلے اتنی پریشانی کا کیا بات، باپ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اتنا شدید بیمار ہے اور ان کو فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم سے ہمارا پیسہ نہ چھین لیا جائے. تو گرفتار ہو کے بھی انہوں نے جیل میں کیا ہی مدد کر لینی ہے، ان کی تیمارداری تو نہیں کر سکیں گے جیل کے اندر بیٹھ کے. ان کی بھی تو ضمانت ہو سکتی ہے، جس طرح مریم باہر پھر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بھی ضمانت ہو جائے، وہ بھی مل سکتی ہے. وہ مشکل سوال ہے. مشکلات تو پڑتی ہیں نا جب آپ نے اتنا لوٹا ہوا ہوتا ہے، تو پھر مشکلات کو سامنا کرنا چاہیے. احتشام صاحب ہوپ فلی ایک اچھی خبر کی طرف بھی آتے ہیں. گرے لسٹ سے نکلنے کا ایف ای ٹی ایف کی جو ہے پاکستان اس کے لیے متحد ہے اور متحرک ہے، اور آگے جو ہے آئی ایم ایف کا جو مرحلہ جو کب سے سٹارٹ ہوا ہے فائنل سٹیجز میں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں بڑی جلدی ہمارے پاس وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے. جون 2018 سے معاملہ چلا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں 30 مرتبہ ان کا 25 جون کو ان کا پھر وفد آ رہا ہے یہاں پہ. بہت سارے حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت سارے جو ایکشن لینے تھے لے لیے ہیں. اسٹیٹ بینک نے، منسٹری آف فائنانس نے، SCCP نے اور اداروں نے، وہ بڑی حد تک جو ہے نا اس پہ کام ہو چکا ہے. اب کہنے والی بات ہے بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے. ہم نے اس پہ بھی شور کیا کہ اس کا ہیڈ جو ہے نا وہ انڈین نے آپ نے لگایا، اس کو ہٹایا جائے. FATA کا جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے چائنا کے جو انڈیا میں سفیر ہیں، کل انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ہوپ فلی یہ ٹھیک ہو جائے گا. انڈین آڈینس کو انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اسپیسیفکلی مسعود اظہر کے حوالے سے. اسی حوالے سے وہی بات ہو رہی. اجے بشاریہ جو ہے نا وہ جو پاکستان میں انڈیا کے سفیر ہیں، انہوں نے آج لاہور میں بات کی. ان کا بھی خیال ہے جہاں کہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے خود، حکومت پاکستان نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، سول ملٹری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کو ٹیرر کے لیے نہیں استعمال کرنے دیں گے کوئی بھی ہے. اب میرا خیال ہے جس طریقے سے اسٹرانگ ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ مسئلہ ایونچولی ختم ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب وہ آئیں گے 3 دن یہاں پہ رہیں گے
وہ ان سے کیا بات چیت ہوتی ہے. اب اچھی خبر تو چلے تب بنے گی کہ فائنلی وہ کہہ دیں کہ جی پاکستان میرے لیے تو یہ اچھی خبر ہے کہ لاسٹ سٹیجز میں سو آر وی فائنلی ریپنگ اپ آئی ایم ایف سے کیا ہمیں امید ہے؟ اب دیکھیں آئی ایم ایف سے فائنلی آپ دیکھ لیں 9 مہینے کے بعد FATF اور IMF دونوں سیپریٹ ہیں. شام صاحب پہلے ذرا FATF کلوز کر دیں نا, FATF کلوز کر دیں, بتا دیں. FATA کے بارے میں تو اب یہی فائنلی بات کی جا سکتی ہے کہ جی اللہ کرے کہ یہ اب اس کے بعد وہ کہا جا رہا ہے کہ بلیک لسٹ میں ڈالنے کی بات کریں گے. جس طریقے سے امریکہ, برطانیہ, فرانس پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا فرانس نے تو ڈکلیئر کر دیا ان کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ اپنے کاغذوں میں اظہر مسعود صاحب کو. آپ باقی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ علیحدہ سی بات ہے. ہم نے کہا ہے کہ جی ہمیں آپ بتائیں کہ ہم نے کہاں کوئی غلط کیا ہے, ہم نے جو پرائر ایکشن لینے تھے ہم نے لے لیے ہیں, اب اس کی بنیاد پہ آپ ہمیں اس لسٹ سے نکالیں اور بجائے اس کے کہ آپ بلیک لسٹ میں ڈالیں. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے. چائنا نے تیسری مرتبہ اب آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ویٹو کیا, تیسری یا چوتھی دفعہ کیا ہے اظہر مسعود کے مسئلے پہ. اب میرا خیال ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انڈیا کو آن بورڈ لے لیں گے, انڈیا کو بھی لے لیں گے. اور ساریہ نے بولا ہے آج انڈیا کی تو بار بار یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں اور گرے لسٹ سے نہ نکلیں. نہیں, لیکن ان کو آئیڈیا ہے کہ اتنی آسانی سے ہمیں وہ بلیک لسٹ میں ڈلوا بھی نہیں سکتے ہیں, تو اس لیے پھر ان کو بھی کچھ اپنی وہ فیس سیونگ چاہیے ہوگی اور وہ پھر وہ چائنا کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائیں گے. اور مجھے لگتا ہے یہ IMF کے حوالے سے شام صاحب مجھے تو بتائیں کہ یہ جو معاملات جو کتنے مطلب ہم اور کتنی مہنگائی برداشت کریں گے شام صاحب, بس کروا دیں خدا کے لیے, بس کروا دیں. دیکھیں مجھے افسوس ہے کہ اسد صاحب نے یہ جملہ کہا تھا, اسد عمر صاحب نے, کہ جی عوام کی چیخیں نکلیں گی, مہنگائی اتنی آئے گی. دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا, اللہ مجھے معاف کرے کہتے ہوئے کہ اس وقت آپ کا 138 روپے کا ڈالر ہے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اب تک اتنی دیر کی گئی کہ IMF بضد ہے کہ اس کو 50 روپے پہ لے کے جائیں. آئی ایم افریڈ کہ اس کو لے جانا پڑے گا, تو پھر کیا صورتحال ہوگی. بہرحال ایک بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو ہمیں اس وقت سیریس نوعیت کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہمیں دیکھنا پڑ رہا تھا, جس پہ ہمیں تقریباً کلوز ٹو 21 بلین ڈالر باہر 3 ملکوں سے مل گئے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفٹ پیمنٹ پہ آئل بھی ملنا ہے. لیکن اب جو بہت ساری چیزیں ہیں نا جس حوالے سے کرنی ہے, وہ اب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا جتنا زیادہ ہے, پھر اس کے حوالہ سب سے بڑی بات ہے ہمارا ریونیو. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ FPR کو ہم چینج کر دیں گے, نئی ایجنسی لے آئیں گے. وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ ان کا جو خواب تھا ضمیر کہ 4000 سے پتہ نہیں کیا ہوگا, مجھے بتائیں کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید اور بڑھانے میں اس طرف 4000 بلین سے 8000 بلین ریونیو کرنے کی جو بات ہے عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا یہ ہوتے ہوئے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں ریونیو نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا, ضمیر کبھی غلط طریقے سے, جیسے آپ کا بل آیا اب گیس کا بل, اب پھر کہا جا رہا ہے کہ بجلی گیس پھر مہنگی ہوگی. بجلی کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ آ گیا, ریکمینڈ کر کے بھیج دیا گیا, آنے والے دنوں میں یہی ہوگا. دیکھیں 10 سال کی یہ تو اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی ہائی سطح پہ ہیں اس وقت ہماری جو مہنگائی ہے 8% کے قریب آفیشلی کہا جا رہا ہے ہماری انفلیشن ہے, مہنگائی کی شرح, لیکن ان آفیشلی شاید 10% سے بھی زیادہ ہے. بہت سیوسائڈل ہے ہر طرح کے. آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ ہو چکا ہے, پھر مکانات آپ دیکھ لیں جس طرح لوگوں کو مل نہیں رہے ان کے کرائے میں اضافہ ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھ لیں جس طرح اضافہ ہے, تو مشکل ڈالی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اب ایک اچھی چیز جو ہوگی IMF کے ساتھ وہ کرنے کے بعد, ہم دنیا کے ساتھ جس طرح بینکنگ سیکٹر, انٹرنیشنل بینکنگ سیکٹر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا, جس طرح کریڈٹ ریٹنگ ہماری نہیں آ رہی تھی, وہ ہمیں بہتر ہو جائے گی اس کے بعد. ہوپفلی آئی ہوپ دیٹ اٹ از آل ورتھ اٹ. یہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کو نہ اٹھانا پڑے. آج کا ٹائم ہمارا ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.